میرے عزیز، ایک بار پھر سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ چونکہ ہم اس کتاب کا مطالعہ مکمل کر چکے ہیں، پوری کتاب کے پیغامات کو آپ نے سنا اور بڑے غور سے سنا، میں آج اختتامیہ پر ہوں۔ اختتامیہ میں آپ سے جو میرے دوست ریورنڈ بلیک ویسٹرن نے بیان کیا ہے، میں اس سب کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اختتامیہ بیان کرتے ہیں کہ نہایت حیران کن بلکہ حیرت کے اظہار سے کہیں زیادہ اور بہت سے تعریفی الفاظوں اور اظہار سے لوگوں نے یسوع ہمارے خداوند کے جوابات کی تعریف کی کہ وہ اپنے آپ میں نہایت حیرت انگیز ہیں۔ یسوع جہاں کہیں جاتے لوگ ان کی طرف راغب ہوتے اور کلام کی عظمت کے بیان کو سنتے کہ بچے بھی خداوند یسوع کے پاس آنے میں خوشی محسوس کرتے کہ معاشرہ کے ہر طبقے کے لوگ خداوند یسوع میں دلچسپی لیتے رہے ہیں۔ خداوند یسوع کی ذات اقدس تو کچھ لوگوں کے نزدیک نہایت فضیلت سے بھرپور تھی، لیکن کچھ ایسی باتوں جنہوں نے بڑے زور اور قوت سے لوگوں کے دلوں کو چھوا، یہاں تک کہ مخالفین خداوند یسوع کی طرف سے حیرت زدہ تھے۔ لوگ خداوند یسوع کی پیدائش پر حیران تھے۔ جب 12 سالہ یسوع نے ہیکل میں بزرگوں سے بات چیت کی تو وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ ان کی حیرت کا سبب خداوند یسوع کا ان سے اختیار کے ساتھ بات چیت کرنا تھا۔ خداوند یسوع نے جو دعوے کیے آج تک کسی اور نے نہیں کیے، اس مقام یا جگہ کو تربیتی مقام کا درجہ حاصل ہو جاتا جہاں کہیں خداوند کشتی میں اور کبھی کھیت میں اور کبھی کھیت کے ارد گرد پہاڑی علاقے میں انہوں نے جس گھر کا بشارتی دورہ کیا وہی ان بوتوں کے لیے تربیتی مقام ٹھہرا، یہاں تک کہ چلتے پھرتے تربیتی نشست کا قیام عمل میں آتا کہ یسوع خداوند کی بات چیت سے ہمیشہ ہر طبقہ فکر کے لوگوں کو، ہر شعبہ زندگی کے لوگوں کو رہنمائی ملتی رہی ہے۔ خداوند یسوع کی زبان اقدس سے اس قدر حیران کن باتیں جاری ہوتی کہ لوگوں نے پوچھا کہ اس شخص نے یہ سب کچھ کہاں سے سیکھا ہے، حتیٰ کہ خداوند یسوع کو گرفتار کرنے کے لیے آنے والوں نے لوٹ کر کہا، انسان نے کبھی ایسا کلام نہیں کیا۔ اس کا ذکر یوحنا 7ویں باب کی 46ویں آیت مقدسہ میں پایا جاتا ہے۔ خداوند یسوع نے جو کہا وہ سانس لیتے ذہن میں پھونکنے والا اور چونکا دینے والا تھا، جس پر لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا، جس نے کبھی نابینا افراد کو بینا ہوتے دیکھا، کبھی بہرے لوگوں کو سنتے دیکھا، کبھی معذور لوگوں کو چلتے ہوئے دیکھا، پانیوں کے بپھرے طوفانوں کو پرسکون ہوتے ہوئے اب تک کسی نے دیکھا ہو۔ تو یہ سب کچھ یسوع نے حیران کن حد تک انجام دیا ہے۔ وہ تو حیران ہوئے، یہ کون ہے جو لہروں اور ہواؤں کو حکم دیتا ہے اور لہریں، ہوائیں اور پانی اس کا حکم مانتے ہیں۔ خداوند یسوع ہمارے ہم طبیعت تھے، اس کے باوجود وہ نہایت حیران کن شخصیت کے حامل، جہاں کہیں لوگوں سے بات چیت کرنے کا موقع ہوتا لوگوں کی زندگی یکسر طور پر بدل جاتی ہے، اور وہ اس گیت کو گاتے جو چارلس ایچ گیبریل نے 1905 میں لکھا تھا، میں یسوع ناصری کی موجودگی میں حیرت زدہ کھڑا ہوں، میں حیران ہوں کہ اس قدر پر پیار وہ مجھ سے کرتا ہے، گناہگار، مجرم اور ناپاک پر پیار وہ مجھ سے کرتا ہے، کتنا حیرت انگیز ہے میرا مسیح اور کس قدر عجیب، میرا گیت ہمیشہ رہے گا میری زبان پر، کتنی حیرت انگیز اور زبردست میرے نجات دہندہ کو مجھ سے محبت ہے۔ نپولین بوناپارٹ کے الفاظ یسوع کے بارے میں ہمارے حیرت کے احساس کو بخوبی ظاہر کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، اس کی ہر بات مجھے حیرت میں ڈال دیتی ہے، اس کی روح نے مجھ پر نگاہ ڈالی اور اس کی مرضی نے مجھے گھبرا دیا، اس کے اور دنیا کے کسی اور کے مابین مقابلہ کی کوئی ممکنہ اصطلاح نہیں ہے، وہ واقعی خود سے ایک وجود ہے۔ کیا آج ہم حیرت کا یہ احساس کھو چکے ہیں؟ چھوٹے بچوں کی حیرت، پہلی بار دریافت کرنے کی حیرت، سہاگ رات پر نوبیاتا جوڑے کی حیرت، اولمپکس میں 1 لاکھ افراد سے پہلے ریس جیتنے والے کھلاڑی کی حیرت۔ مجھے کہنے دیجئے کہ ہم جس قدر زیادہ خداوند یسوع کے قریب جائیں گے اسی قدر حیران ہوتے چلے جائیں گے۔ محض
حیرت زدہ ہی نہیں بلکہ انتہائی حیرت زدہ اور حیرت انگیز حد تک کون آپ سے خداوند یسوع جیسی محبت کرتا ہے، کون خداوند یسوع کی طرح آپ کو ساتھ دیتا ہے، کون آپ کو خداوند یسوع کی طرح سب کچھ فراہم کرتا ہے، کون آپ کو خداوند یسوع کی طرح اپنے گھر لے جاتا ہے۔ خداوند یسوع کے ناموں میں سے ایک نام عجیب کہ وہ عجائب سے بھرپور ہے۔ ایسی عظمت کی موجودگی میں ہم کیسے اڑ نہیں سکتے؟ وہ ہمارا خداوند ہے، ہمارا نجات دہندہ ہے، ہم فضاؤں میں اڑ کر اس کا استقبال کرنے والے ہیں۔ ہم سب میں سب کچھ کے لیے اپنی گردنوں کو جھکاتے اور اس کے لیے ہاللویا کے نعرے لگاتے ہیں۔ آئیے ہم اس کے قدموں میں جھکیں، آئیں ہم اس کے عجائب کا بیان کریں، آئیں ہم سب مل کر کلیسیائی طور پر، خاندانی طور پر اس کے جلال کے گیت گائیں، اس لیے کہ وہ اعلیٰ اور عجیب ہے۔ آمین۔ میرے دوست، میرے بھائی، میری بہن، میرے بزرگ، میرے بچے، میرے بیٹے، میری بیٹی، آپ دنیا بھر سے کہیں سے بھی ہیں، کسی بھی کلیسیا سے ہیں، آپ جہاں کہیں جس خطے میں موجود ہیں اور اردو سمجھتے اور بولنے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں، میں نے پیشگی طور پر آپ کا شکریہ ادا کیا ہے اور میں دعا گو ہوں اور میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ ان پیغامات کو، کتاب کے سارے پیغامات کو آپ شیئر کیجئے تاکہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر یسوع کے حیران کن معجزات اور عجائب کا بیان کرنے والے ہوں۔ خداوند آپ کا ساتھ دے، خداوند آپ کا بھلا کرے، خداوند ہمیشہ آپ کو برکت دے، خداوند کا دست شفقت آپ پر ٹکا رہے اور آپ بہتوں پر گواہی دینے میں ممتاز ٹھہرے۔ میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکر گزار ہوتے ہوئے آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔